بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ دودی قصہ مختصر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم مستغیث ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک مرتبہ آواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا محمود رب العالمین. انتہائی مختصر وقت ہے جی ختم شریف ایک بات کر کے اس تو بعد ختم شریف شاہ جی قبلہ دعا فرمان گئے. میں بڑا مشکور ہوں پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب استانہ شریف سے آپ تشریف لائے. پیر سید لیاقت شاہ صاحب مدنی صاحب اور دیگر سناخان رسول قرآن حضرات تشریف لے کے اور میری دعا اللہ رب العزت کا صدقہ پڑھائی کا صدقہ اللہ پاک اماں جی کی بخشش فرمائے, ان کی درجات کی بلندی فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کا نام اعمال ٹھپ دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. کچھ عمل ایسے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں. ان میں سے پہلا اللہ رب کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے صدقہ جاریہ کر دیا اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کی نیک اولاد ہو گئی, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی بھی بخشش ہو گئی. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے نافع بخش علم پڑھا دیا یا پڑھ لیا, جیسے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود پڑھے اور لوگوں کو بھی پڑھائے. تو اس گھرانے کا اب جو تعلق ہے وہ دین سے ایسی وابستگی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے سب سے بڑا کام یہ مسجد ہے جو انہوں نے تعمیر کرائی. آگے مدرسے کا بھی انشاءاللہ ہمارا ذہن ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس مقصد میں نیک کام میں کامیابی عطا فرمائے اور یہ مسجد اللہ کا گھر اماں جی کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے اور جتنے اہل خانہ ہیں ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے. طالب علم الحمدللہ 7 بچے اس وقت, ابھی میں نے مسجد میں نماز شروع نہیں کی, 7 بچے اب حفظ پڑھ رہے ہیں. ادھر مدرسہ جاری ہے. آگے ہمارا ذہن یہ ہے کہ انشاءاللہ جس طرح طالب علم آئیں گے قرآن پاک پڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ یہ وسیع ہوتا چلا جائے گا جتنی ہمیں ضرورت پڑی. تو یہ الحمدللہ سب سے بڑا جو بخشش کا سبب ہے وہ یہ ہے, وہ صدقہ جاریہ یہ ہے. اللہ کے نبی پہ سینے کی اترنے والی کتاب قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف نور اور روشنی سے بھرا ہوا ہے. اس کتاب سے وابستہ ہونے والا دنیا کے اوپر اس طرح شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اس کتاب سے جڑ گیا اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کرے گا, آخرت بھی بہتر کر دے گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرنا ملک الکریم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جلوہ گر ہیں. میں جلدی پڑھ رہا ہوں, ٹائم مختصر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد کر رہے تھے تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ قرب قیامت کی فتنوں سے پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرآن مجید جو اس سے لپٹ گیا اللہ نے اس کو ہدایت دے دی, جس نے اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہیے اللہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا. حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ ایک واقعہ کر کے آپ نے تصوف کی. اب ایک دیکھیے دنیا کے اوپر حضور جتنی بھی کوئی مصنف کتابیں لکھتے ہیں, محقق ہو, قاری ہو, محدث ہو, غوث و کتب و ابدال ہو, بڑے سے بڑا مصنف جب کتاب لکھتا ہے اپنے کتاب کے اوائل میں یا آخر میں یہ بات ضرور لکھے گا کہ میری کتاب میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی پائے تو مجھے مطلع کرے, مجھے اطلاع کر دے تاکہ میں اس کی غلطی درست کر سکوں, مجھے اطلاع ضرور کر دے. کوئی بھی کتاب لکھتا ہے تصوف پر, کرامت پر, معرفت پر, جتنی بھی بڑے علوم پر کوئی کتاب لکھے یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ اگر کوئی غلطی پائے تو مجھے مطلع کرے, میں اس کی درستی کر سکوں. قرآن مجید کو جو اعزاز ہے اس کو کھولو تو پہلی بات یہ ملے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتا ہے اس میں غلطی نکال کے دکھاؤ. اللہ فرماتا ہے اس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں. یہ اللہ کی وہ پاکیزہ اور مطہر کتاب ہے. میرے چچا جی کا یہ قرآن مجید سے وابستگی ہے. تعلق ہے اللہ رب العزت یہ صدقہ جاریہ
ان کا قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.